السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشفق الحمرہ رواہ الدارقطنی وصحح ابن خزیمہ وغیرہ وقفہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 138 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفق الحمرہ، شفق حمرہ ہے۔ شفق سرخی ہے، یعنی یہاں شفق سے مراد سرخی ہے۔ شفق کا مطلب سرخی ہے۔ رواہ الدارقطنی وصحح ابن خزیمہ وغیرہ۔ اس حدیث کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، روایت کی ہے۔ وصحح ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ وغیرہ، اور ان کے ساتھ دوسرے ائمہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ کس چیز کو صحیح قرار دیا ہے؟ وقفہ، یعنی اس روایت کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی یہ روایت کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے، یعنی حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے الشفق الحمرہ، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بات ہے۔ تو صحابی کی جو بات ہوتی ہے، صحابی کا جو قول ہوتا ہے، اسے موقوف کہا جاتا ہے، اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ تو اہل علم نے اس روایت کو موقوف قرار دیا ہے، یعنی موقوفاً یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ شفق، شفق یہ کیا ہے؟ شفق کہتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد مغرب جانب، یعنی سورج جہاں ڈوبا ہے اس کو مغرب جانب کہتے ہیں، اس کو مغرب کہتے ہیں۔ مغرب جانب جو لالی پائی جاتی ہے، جو لال کلر وہاں نظر آتا ہے، لال لال نظر آتا ہے، اسی کو شفق کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ شفق، بڑی شین فا قاف، شفق۔ سورج جہاں ڈوبتا ہے مغرب جانب، سورج ڈوبنے کے بعد جو لالی نظر آتی ہے، جو لال کلر رنگ نظر آتا ہے، وہی شفق کہلاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہہ رہے ہیں الشفق الحمرہ، شفق سے مراد سرخی ہے، شفق سے مراد لالی ہے، سرخی ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ بن عمر جو کہنا چاہتے ہیں اس کا
مفہوم کیا ہے؟ روایت آئی ہے نماز کے اوقات کے بیان میں. یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت شفق غائب ہونے تک رہتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے پچھلے دروس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہر نماز کا 2 وقت ہے. ہر نماز کا 2 وقت ہے، اول وقت اور آخری وقت. تو ایسے ہی مغرب کی نماز کا بھی 2 وقت ہے. اول وقت کیا ہے؟ سورج ڈوب گیا، مغرب کی نماز شروع، یہ اول وقت ہے. یعنی سورج ڈوبنے کے فوراً بعد مغرب کی نماز ادا کی جائے، یہ مغرب کی نماز کا اول وقت ہے. اور مغرب کی نماز کا آخری وقت شفق غائب ہونے تک. یہ مغرب جانب دیکھیں، سورج ڈوبنے کے بعد پورا ایریا لال نظر آتا ہے. تو جب تک لال نظر آئے گا، جب تک شفق غائب نہ ہو جائے، جو لالی ختم نہ ہو جائے، تب تک مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ نماز مغرب کی نماز کا آخری وقت ہے. سورج ڈوبنے کے بعد وہ جو لالی نظر آتی ہے، سرخی نظر آتی ہے، جو شفق ہے، یہ کب تک رہتا ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں بیان کیا ہے، کہا کہ سورج ڈوبنے کے بعد یہ 70 گھنٹے تک، 70 منٹ تک، استغفر اللہ، 70 منٹ تک یا 75 منٹ تک یا 90 منٹ تک، 90 منٹ یا 75 منٹ یا 90 منٹ موسم کی تبدیلی کے ساتھ یہ باقی رہتا ہے. ہم اور آپ دیکھیں، سورج ڈوبتا ہے، فوراً اندھیرا نہیں آتا ہے، آہستہ آہستہ اندھیرا چھاتا ہے. جب مکمل اندھیرا چھا جائے، اس وقت ہم دیکھیں مغرب جانب وہ ایریا جو اگر صحرا ہو، کھلا میدان ہو، چٹیل میدان ہو، ہم مغرب کی جانب دیکھیں گہری نظر سے، تو وہ ایریا لال نظر آتا ہے. تو سورج ڈوبنے کے 75 منٹ سے لے کر 90 منٹ تک موسم کی تبدیلی کے ساتھ، کبھی موسم کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، تو یہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ یہ حال، جیسے موسم بڑا ہوتا ہے، دن بڑا ہوتا ہے، ایسے ہی اس کا دورانیہ بڑھے گا 75 منٹ سے لے کر کے 90 منٹ تک. یعنی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ فاصلہ رہتا ہے. تو علی کل حال شفق کا معنی یہی ہوا کہ سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی ہوتی ہے، جو لالی ہوتی ہے، اسی کو شفق کہتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر یہی ہے. امام درکشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان ھذا قول جماعت من الصحابہ، یعنی جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ شفق سے مراد سرخی ہے، یہی بات، یہی تفسیر، یہی وضاحت کی شفق سے مراد سرخی ہے، صحابہ کی ایک جماعت اسی تفسیر کو بیان کرتی ہے. شفق سے مراد سرخی ہے، اس پر جمہور علماء کا، مطلب اکثر علماء کا یہی کہنا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ شفق سے مراد کیا ہے؟ سرخی کے غائب ہونے کے بعد سفیدی آتی ہے. یعنی سرخی ختم ہو گئی، وہ ایریا جو جہاں سورج ڈوبا تھا وہ لال تھا، وہ ختم ہو گیا. لال کے ختم ہونے کے بعد اس علاقے میں سفیدی نظر آئے گی. یعنی جب بالکل اندھیرا چھا جائے گا تو اب وہ علاقہ جو سرخ تھا، وہاں آہستہ آہستہ وہ کیا نظر آئے گا؟ وائٹ نظر آئے گا.
تو شفق کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، ایک شفق ہے لال اور دوسرا ہے سفید. لیکن یہاں مغرب کی نماز کا وقت جو ختم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ سرخی غائب ہونے تک، سرخی غائب ہونے تک، سفیدی نہیں، سرخی غائب ہونے تک مغرب کی نماز کا آخری وقت ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو علماء کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ جیسے شفق غائب ہو گیا، شفق غائب ہو گئی، سرخی غائب ہو گئی، ختم ہو گئی، وہیں سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بعض فقہا نے، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ، یعنی سفیدی کے غائب ہونے تک. بہرحال اگر سرخی غائب ہو گئی تو ہم عشاء کی نماز شروع کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. عشاء کی نماز ہم شروع کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. البتہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے آپ دیکھیے مساجد میں ہر جگہ تقریباً یہی ماحول ہے، ہر جگہ کہ عشاء کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے مثال کے طور پر 8 بجے، 8 بجے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن اذان کب ہوتی ہے، جماعت کب کھڑی ہوتی ہے؟ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کے بعد. تو شفق غائب ہونے کے بعد ہم عشاء کی نماز تو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن اس نماز میں تاخیر کو مستحب قرار دیا گیا ہے. تو تاخیر اتنی جتنا کہ لوگوں کے لیے سہولت کا باعث ہو، کہ جس میں لوگ برابر باجماعت نماز ادا کر سکتے، کسی کو تکلیف نہ ہو، تو عشاء کی نماز میں تاخیر کر سکتے ہیں. تو حدیث کا مفہوم بالکل واضح کیا گیا، بتایا گیا کہ شفق سے مراد وہ لالی ہے، وہ سرخی ہے جو سورج ڈوبنے کے بعد مغرب جانب نظر آتی ہے. جب تک سرخی ہوگی تب تک مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ سب سے بہتر چیز یہی ہے، افضل چیز یہی ہے کہ نماز کو اس کو اول وقت میں پڑھا جائے. نماز تو آخری وقت میں بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل عمل یہی ہے کہ ہم نیکی میں آگے بڑھیں، سبقت کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اول وقت پہ ادا کرتے تھے. تو سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ہی پڑھنا چاہیے. لیکن مغرب کی نماز کا وقت جو آخری وقت ہے، آخری حد ہے، وہ کب تک ہے؟ شفق کے غائب ہونے کے بعد. اور شفق سے مراد کیا ہے؟ حمرہ ہے، لالی جو سرخی ہوتی ہے سورج ڈوبنے کے بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.